الاشیاء التی تجب علیہ الزکات، وہ اشیاء جن پہ زکات واجب ہے. سب سے پہلے الذہب والفضۃ، سونا اور چاندی. سونے پر زکات ہے. سونے کا نصاب 7.5 تولے یا 87 گرام ہے، 87 گرام. اس سے کم پہ زکات نہیں. زکات کی شرح بلحاظ وزن یا بلحاظ قیمت 2.5% ہے، 2.5%، یعنی 100 میں سے 2.5 2.5. عن ابن عمر وعائشة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يأخذ من كل 20 دینارا فصاعدا نصف دینار ومن 40 دینارا دینارا. رواہ ابن ماجہ صحیح. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر 20 دینار یا اس سے زیادہ پر نصف دینار یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ لیتے تھے، اور ہر 40 دینار سے 1 دینار یعنی 40واں حصہ. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. دینار سونے کا تھا اور 20 دینار کا وزن 7.5 تولے تھا. زکوٰۃ سونا یا سونے کی قیمت دونوں صورتوں میں ادا کرنا جائز ہے. سونے کی قیمت کا اندازہ موجودہ بھاؤ کے مطابق لگا کر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. اس وقت کی نہیں جب آپ نے خریدا تھا، بلکہ آج کی، خواہ زیادہ ہو گئی ہو خواہ کم ہو گئی ہو. ابھی تک تو ایسا کبھی کم نہیں ہوئی. لیکن چاندی پر زکوٰۃ. چاندی کا نصاب 52.5 تولے یا 612 گرامز ہے. اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں. زکوٰۃ کی شرح بلحاظ وزن یا بلحاظ قیمت 2.5% ہے، 2.5%. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس فیما دون 5 اوسق من التمر صدقۃ ولیس فیما دون 5 اواق من الورق صدقۃ ولیس فیما دون 5 زود من الابل صدقۃ. رواہ البخاری. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وسق سے کم کھجوروں میں زکوٰۃ نہیں اور 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں. ابو سفیان کو کتنے اوقیہ چاندی دی گئی تھی؟ 40. اور 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. 5 اوقیہ کا وزن موجودہ حساب سے 52.5 تولہ ہوتا. ٹھیک. ان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد افوت لکم عن صدقۃ الخیل والرقیق ولکن ہاتوا ربع العشر من کل 40 درہما. رواہ ابن ماجہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ سے تمہیں معاف رکھا ہے. یعنی گھوڑے چاہے 100 بھی ہوں یا 200 ہوں تو کوئی زکوٰۃ نہیں. اسی طرح غلام اس دور میں ہوتے تھے تو ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں. لیکن چاندی سے 40واں حصہ ادا کرو، یعنی ہر 40 درہم سے 1 درہم. اسے ابن ماجہ نے روایت. یعنی 40واں اس لیے کہ اب آپ دیکھیں نا 100 میں کتنے ہوتے ہیں؟ 2 40 اور 1 20 ہے. تو ہر 40 پر 1 ہو گیا تو 2 ہو گئے، اور پھر 20 کے اوپر آدھا ہو گیا تو 2.5 ہو گئے. یہ معنی ہے جو پیچھے بھی حدیث گزری ہے نا، 40واں حصہ 2.5. ان علی رضی اللہ عنہ قال ہاتوا ربع العشور من کل 40 درہما درہما ولیس علیکم شیء حتی تتم 200 درہم فاذا کانت 200 درہم ففیہا 5 دراہم فما زاد فعلی حساب ذلک. رواہ ابو داود. حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا چاندی سے 40واں حصہ ادا کرو، یعنی ہر 40 درہم سے 1 درہم، اور جب تک 200 درہم پورے نہ ہو تب تک کوئی چیز واجب نہیں. ٹھیک ہے. 200 درہم کتنے ہو جائیں گے پھر؟ وہ 52.5 تولے کے برابر. جب 200 درہم پورے ہو جائیں تو ان میں سے 5 درہم ادا کرو، اور جو 200 درہم سے زیادہ ہو اس پر اسی حساب سے زکوٰۃ واجب ہوگی. اسے ابو داؤد نے روایت کی. نصاب سے کم سونا اور نصاب سے کم چاندی کو ملا کر زکوٰۃ ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں. یعنی اگر آپ کے پاس 7 تولے سونا ہے اور 40 تولے چاندی تو آپ ان کو جمع نہیں کریں گے کہ دونوں کو ملا کے قیمت اس کی بن گئی زیادہ، کہ 7.5 تولے سونے سے بھی زیادہ بن گئی اور 52 تولے چاندی سے بھی زیادہ بن گئی. تو ملانا نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ علیحدہ علیحدہ. مثلاً اگر کسی کے پاس چاندی ہے 100 تولے اور سونا ہے 2 تولے تو وہ 100 تولے کی زکوٰۃ تو نکالے گا، لیکن یہ 2 تولے ایگزمپٹڈ ہوں گے، یہ اس میں ایڈ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے.
اسی طرح اگر کسی کے پاس 10 تولے سونا ہے، چاندی 1 تولہ ہے، تو اب وہ 1 تولہ چاندی اس میں ڈال کے اس کو ملا کے زکوٰۃ نہیں دے گا. ہر چیز کا الگ نصاب ہوتا ہے، اکٹھا نہیں کیا جائے. کن چیزوں پہ زکوٰۃ ہے، جن جن پہ ہے وہ سب بتا دیا گیا، بولا کچھ بھی نہیں. اور اگر نہیں ہے تو اس کی حکمت جانیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ دین کے معاملے میں دل سے نہیں پوچھتے، دین جو ہے وہ قرآن و سنت سے لیتے ہیں، جو وہاں سے حکم ملا. اب آپ دیکھیں گھوڑا جو ہے وہ گائے سے زیادہ قیمتی یا نہیں ہے نا، قیمتی، لیکن گھوڑے پہ زکوٰۃ نہیں، اس لیے کہ گھوڑا جنگ میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ سواری کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. اب یہ قیاس پر نہیں ہم جائیں گے. اسی طرح سونا ہر وقت اس کی ری سیل ویلیو ہر ملک ہر علاقے میں، سٹونز کی وہ ری سیل ویلیو نہیں. سونے کو آپ پگھلا کے کچھ سے کچھ بنا سکتے ہیں، سٹون کو آپ کاٹے توڑے کیا ہاتھ آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو ہر چیز کی اپنی ایک نیچر ہے اور اپنی ایک ویلیو ہے. ہاں بظاہر دیکھنے میں ایک کی قیمت دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہی کیوں نہ ہو. سونے اور چاندی کے زیر استعمال زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے. عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان امرأۃ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعها ابنۃ لها وفی ید ابنتها مسکتان غلیظتان من ذهب فقال لها اتعطین زکاة هذا؟ قالت لا. قال ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامة سوارین من نار؟ قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقالت هما للہ عز وجل ولرسولہ. رواہ ابو داود. عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جس کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے کنگن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تجھے ان کے بدلے میں قیامت کے دن 2 کنگن آگ سے پہنائے؟ اس نے یہ سن کر دونوں کنگن اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیے اور کہا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا، یعنی اس کو دین کے کام میں لگا دیں، یہ مراد ہے. دھات کے سکے یہ کاغذ کی کرنسی چونکہ ہر وقت سونے یا چاندی سے تبدیل کی جا سکتی، یعنی آپ اس سے سونا چاندی خرید سکتے ہیں، لہٰذا رائج الوقت کرنسی کا نصاب 87 گرام سونا یا 612 گرام چاندی، دونوں میں سے جس کی قیمت کم ہوگی اس کے برابر ہوگا، جس پر سال گزرنے کے بعد 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی. تو یہاں 3 چیزوں کی بات ہو گئی، ایک تو سونا چاندی اور دوسرے پیسے، کرنسی. پہلے زمانے میں چونکہ درہم و دینار ہوتے تھے تو دینار سونے کا ہوتا تھا، درہم چاندی کا ہوتا تھا، تو اس کے اوپر یعنی ان کی ویلیو کے مطابق زکوٰۃ عائد ہوتی. اب چونکہ کاغذ کی کرنسی ہے تو وہ اس کے ایکول ہے، کس کے؟ سونے چاندی کے. تو دونوں میں سے نصاب کم تر پہ لیا جائے گا. کس بنیاد پہ؟ کہ وہ ایاک کرائم اموالہم، کہ لوگوں کے مال میں سے جو زیادہ بہتر ہے اس پہ نہیں ہاتھ ڈالو، جس زکوٰۃ کے مال میں سے بھی عمدہ مال کی طرف نہ جاؤ. تو اسی طرح سونے اور چاندی میں سے دونوں میں سے جو نصاب کا مال ہے اس میں اگر چاندی کم قیمت کی بنتی ہے یا سونا کم کا بنتا ہے تو اس کے ایکول جتنے بھی پیسے ہوں گے اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور اس سے کم ہے تو پھر نہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو روپے رکھے ہوئے ہیں وہ روپے کیا اس برابر ہیں کہ اس سے آپ 612 گرام چاندی خرید سکیں یا 52.5 تولے چاندی خرید سکیں. اگر وہ اس کے برابر ہے تو ان پیسوں پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی، اور اگر وہ اس کے برابر نہیں ہے، کم ہے اس سے، تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اچھا، اب یہ جو ہے زیورات کی زکوٰۃ، اس میں ایک دوسرا نقطہ نظر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ زیورات جو عام طور پہ پہنے جاتے ہیں ہر وقت ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں وہ جو سیونگ کے طور پر یا ویسے رکھے ہوئے ان پہ زکوٰۃ ہے، یہ ایک رائے ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک حدیث یہاں موجود ہے، وہ حسن درجے کی حدیث ہے، تو وہ قابل استدلال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوڑی پر ہی تو کہا تھا کہ، اور وہ چوڑیاں بھی غلیظتان یعنی بھاری تھی، جو دکھ رہی تھی کہ 7.5 تولے سے زیادہ ہے. اس میں ایک بات یہ ہے کہ سونا خواہ پہنا جائے یا رکھا جائے، بہرحال سونا جو ہے وہ ایک انویسٹمنٹ ہے. خاص طور پر وہ مال یعنی گولڈ اس نیت سے لیا جائے، اور اس میں خصوصاً اگر ہیرے جواہرات بھی انویسٹمنٹ کی نیت سے لیے جائیں تو وہ مال تجارت میں آ جائیں گے. آپ نے سیونگ کے طور پہ، بعض اوقات ہمیں سونا پہننا نہیں ہوتا، ہم پیسے جمع ہو تو کیا سوچتے ہیں لوگ، گولڈ لے کے رکھ لیں کیونکہ گولڈ کی قیمت بڑھتی رہتی.
پیسہ ڈیویلیویٹ ہو سکتا ہے. تو عموماً وہ گولڈ خاص طور پر جو لے کے انسان اس نیت سے رکھتا ہے، اور اس میں اگر ہیرے جواہرات بھی بیچ میں شامل ہیں اور ان کا بھی مقصد یہی ہے کہ سیونگ، تو اس سیونگ پر پھر کیونکہ زکوٰۃ کس پہ ہے؟ سیونگز پہ ہے. ٹھیک ہے نا، سیونگز پہ ہے زکوٰۃ، ایک خاص لمٹ تک اگر مال آپ کے پاس ہو. آگے ہے اموال التجارہ، مال تجارت. سال کے آخر میں سارے مال تجارت کی قیمت لگا کر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. عن ابی عمرو بن حماس عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال كنت ابيع الأدم والجعاب فمر بي عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقال اد صدقة مالك فقلت يا امير المؤمنين انما هو الأدم قال قومه ثم اخرج صدقته رواہ الشافعی واحمد والدارقطنی والبیہقی. حضرت ابو عمرو بن حماس اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں چمڑا اور تیر کے ترکش فروخت کیا کرتا تھا. حضرت عمر میرے پاس سے گزرے تو فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو. میں نے عرض کیا امیر المومنین یہ تو فقط چمڑا ہے. حضرت عمر نے فرمایا اس کی قیمت لگاؤ اور اس کی زکوٰۃ ادا کرو. اسے شافعی، احمد، دارقطنی اور بہقی نے روایت کیا ہے. مال تجارت کا نصاب اور شرح نقدی ہی کا نصاب ہے، اور شرح یعنی پیسوں کا حساب ہے. جیسے پیسہ چاندی کے اوپر پھر لایا جائے گا تو مال تجارت کی ویلیو یا قیمت یا روپیہ اس پہ کتنا ہے، یعنی پیسہ اس پہ کتنا ہے، اس کو اندازہ کیا جائے گا اور پھر اس کو چاندی کے برابر لایا جائے گا. یعنی حاضر وقت میں 52.5 تولے 612 گرام چاندی یا 7.5 تولے 87 گرام سونے میں سے جس کی قیمت کم ہوگی وہ قیمت مال تجارت کا نصاب تصور کیا جائے گا، اور شرح زکوٰۃ 2.5% ہوگی 2.5%. دوران سال میں مال تجارت کی مقدار یا قیمت میں کبھی بیشی کا لحاظ کیے بغیر زکوٰۃ دیتے وقت سارے مال تجارت کی مقدار اور قیمت کو پیش نظر رکھا جائے گا. یعنی دیکھا جائے گا کہ سال کے آخر میں کیا موجود ہے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اچھا پہلے اتنا تھا پھر کم اتنا ہوا پھر زیادہ ہوا، بلکہ اگر سال کے شروع میں ہے اور سال کے اینڈ میں ہے تو بیچ کی کمی بیشی کو اگنور کر دیا جائے گا. جب سال پورا ہو گیا اس پر تو اس وقت جو بھی ہوگا اس پر زکوٰۃ ہوگی. الزرع والثمار، غلہ اور پھل. زمین کی پیداوار میں سے گندم، جو، کشمش اور کھجور پہ زکوٰۃ. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انما سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاة فی هذه الاربع الحنطہ والشعیر والزبیب والتمر. رواہ الدارقطنی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درج ذیل 4 چیزوں میں زکوٰۃ مقرر فرمائی ہے: گندم، جو، کشمش اور کھجور. اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے. یعنی جس طرح میٹلز میں پلاٹینم جو ہے اس پر نہیں ہے زکوٰۃ، ہاں وہ سونے سے مہنگا ہو، کیونکہ عام استعمال میں نہیں اور عام پہچانا نہیں جاتا اور عام اس کا اویلیبلٹی بھی اتنی نہیں ہوتی، تو ریئر چیز ہے. اسی طرح زمین بہت سی چیزیں اگاتی لیکن اس میں خصوصی طور پر ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہے، ہر چیز پہ زکوٰۃ نہیں. اور پھر پھلوں کی زکوٰۃ کیا ہے؟ جب وہ پھل درخت پر آئیں. وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، جب ان کی کٹائی ہوگی. زمین کی پیداوار کے لیے زکوٰۃ کا نصاب 5 وسق 725 کلو گرام ہے. ان ابی سعید الخدری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس فی حب ولا تمر صدقۃ حتی تبلغ 5 اوسق. رواہ النسائی. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک غلہ اور کھجور کی مقدار 5 وسق تقریباً 20 من یا 725 کلو گرام تک نہ ہو جائے اس پر زکوٰۃ نہیں. یعنی اگر کسی نے اپنے گارڈن میں کچھ گندم اگا لی ہے اور وہ چند کلو نکلی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی جب تک کہ وہ 20 من نہ ہو جائے. قدرتی ذرائع سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار کے لیے شرح زکوٰۃ 10واں حصہ یعنی عشر ہے. عشر کس کو کہتے ہیں؟ 1/10. مصنوعی ذرائع، کنواں، ٹیوب ویل، نہر وغیرہ، اس سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار کے لیے شرح زکوٰۃ 20واں حصہ ہے، نصف عشر. کیوں فرق کیوں رکھا گیا ہے؟ اس پہ خرچ آ رہا ہے. بارش تو قدرتی پانی ہے، مفت کا پانی آیا اور آپ کی زمین میں فصل آ گئی تو اس میں سے زیادہ نکالیں گے، اور جو آپ خود لگا رہے ہیں تو اس میں آپ کی محنت، بجلی یا مزدور کی مزدوری وغیرہ بھی جا رہی ہے تو اس کی خود بخود زکوٰۃ کم ہو گئی. ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فیما سقط السماء والعیون او کان عثریا العشر وما سقی بالندح نصف العشر. رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا
جس زمین کو بارش یا چشمے پانی پلائیں یا زمین تر و تازہ ہو یعنی بہت پانی کی ضرورت نہ ہو اس کی پیداوار سے 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، اور جس زمین کو کنویں کے ذریعے پانی دیا جائے یعنی اپنی محنت سے پانی لگایا جائے اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ اسے بخاری نے روایت کی ہے۔ کھجوروں اور انگوروں کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے خرص کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم۔ یخرسون قرآن میں لفظ آتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ اندازہ کرنا۔ کھجوروں کی زکوٰۃ خشک کھجوروں سے اور انگوروں کی زکوٰۃ خشک انگور سے ادا کرنی چاہیے، یعنی جیسا پھل ہوگا ویسی ہی زکوٰۃ اس میں سے نکلے گی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تول میں فرق ہو جاتا ہے نا، مقدار فرق ہو جاتی۔ اب دیکھیں نا، انگور جب تازہ ہوتے ہیں تو وہ بھاری ہوتے ہیں اور جب ڈرائی ہو جاتے ہیں تو ہلکے ہو جاتے ہیں۔ ان عتاب ابن اسید، یہ کون ہے عتاب بن اسید؟ جن کو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے دیتے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی زکاۃ الکروب انہا تخرس کما یخرس النخل ثم تؤدى زکاتہ زبیبا کما تؤدى زکاۃ النخل تمرا، رواہ الترمذی۔ یہ جو ٹاپک ہے نا، اس میں آپ دیکھیے اوپر لکھ لیجیے تر کھجوروں کی زکوٰۃ خشک کھجوروں سے، تر انگوروں کی زکوٰۃ خشک انگوروں سے۔ حضرت عتاب بن اسید سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کی زکوٰۃ خرص کے طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا، جس طرح کھجوروں کی زکوٰۃ خرص کے طریقے سے ادا کی جاتی۔ نیز انگور کی زکوٰۃ کشمش سے ادا کی جائے، جس طرح تر کھجوروں کی خشک کھجوروں سے دی جاتی۔ کھجور یا انگور پک جائے تو کاٹنے سے پہلے وزن کا اندازہ لگانا کہ خشک ہو کر کتنا باقی رہ جائے گا، یہ خرص کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ کی مقدار کا تعین خرچ سے ہوگا، لیکن ادائیگی خشک پھل سے ہوگی۔ چونکہ وسائل آمدنی یعنی زمین پر زکوٰۃ نہیں بلکہ وسائل آمدنی سے حاصل ہونے والی آمدنی پر زکوٰۃ واجب ہے، لہٰذا کارخانے یا فیکٹری کی مشینری، ڈیری فارم کے مویشیوں اور کرائے پر دیے گئے مکانات وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ ان سے حاصل ہونے والی آمدنی پر حسب شرائط زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ٹھیک، یعنی وسائل آمدنی جو ہے یعنی جس سے آمدنی جنریٹ ہو رہی ہے، مشین وغیرہ، اس پر نہیں۔ مثلا اگر ایک ڈینٹسٹ ہے تو ڈینٹسٹ کی جو مشینری ہے وہ کروڑوں میں بھی ہو سکتی ہے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ ڈینٹسٹ کی جو آمدنی ہوگی اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح کوئی بھی ہتھیار اور کوئی بھی چیز جو ہے، اور اسی طرح مکان ہے تو مکان پر زکوٰۃ یعنی پراپرٹی کی قیمت پہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر سے آنے والے کرائے پر یعنی آمدنی پر ہوگا۔ اسی طرح ڈیری فارم وغیرہ بھی آمدنی جو کچھ آپ کے پاس آیا ہے اس پر ہوگا۔ ایکسپینس تو نکل جائیں گے نا، ساتھ ساتھ نکلتے جائیں گے۔ نصاب میں نیٹ پہ ہوگا، یعنی آپ کا جو سوال ہے اس میں کہ نیٹ آمدنی جو ہے اس پر ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچت پر بیسیکلی زکوٰۃ ہوتی کہ آپ نے سال جس آمدنی پر گزرا ہو، جو سال کے آخر میں بچی بھی ہوگی تو نیٹ ہی ہوگی نا، جو تو اخراجات ہیں وہ تو ساتھ ساتھ نکلتے جائیں گے۔ آپ یہ نہیں کریں گے کہ سال کے آخر تک سب چیزیں اکٹھی کر کے پھر ان میں سے کچھ بچا کے نکالنے کے یہ تو مجھے اس پہ لگانی، وہ جو لگ گیا وہ لگ گیا، جو نہیں لگا وہ جمع ہے۔ دیکھیں، جو زکوٰۃ میں اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ سونے پہ زکوٰۃ ہو یا چاندی پہ ہو یا روپے پیسے پہ ہو، ان سب چیزوں پہ زکوٰۃ اس وقت ہوگی جب یہ 1 سال تک آپ کے پاس رہیں گی۔ جو آمدنی سال تک آپ کے پاس نہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مثلاً اگر آپ مشینری کی قسطیں چکا رہے ہیں تو اس میں کیا ہے، مثلاً آپ نے اگر $1000 کمایا ہے اور اس میں سے آپ کی اس کے اوپر سے خرچہ جو ہے وہ 300 چلا گیا، تو باقی جو 700 سال بھر آپ کے جیب میں رہا یا سال کے آخر میں آپ کے پاس بچا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اناج کی صورت میں تو قرآن نے کہہ دیا کہ جس دن اس کی کٹائی ہوگی اس دن اس میں سے جو نکلے گا اس کو تولا جائے گا اور اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح انگوروں وغیرہ پر بھی زمین جیسے آپ نے خرید کے رکھی ہوئی ہے اور اس پر سے کوئی آمدنی نہیں آ رہی تو اس وقت کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جب آپ اس کو بیچیں گے تو جب آپ کی بکے گی تو اس بکنے پر پھر اس میں آگے 2-3 رائے ہیں، لیکن جو راجے رائے ہے وہ یہی ہے کہ 1 سال کی زکوٰۃ اس میں سے پھر آپ دے دیں گے۔ ٹھیک، وہ اموال تجارت بن جائیں گے۔ 7.5 تولے ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 10 تولے سونا ہے اور ہم نے یہ پڑھا کہ 7.5 تولے پر زکوٰۃ نہیں، تو کیا اس کو پھر 2.5 تولے پہ زکوٰۃ دینی ہوگی یا پورے 10 پہ؟ پورے 10 پہ دینی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی پھر وہ 7.5 بھی انکلوڈ ہو جائیں گے اس میں۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال ہے ان کا کہ سونے کی قیمت خرید اور قیمت فروخت دونوں فرق ہوتی، آپ خریدنے جاؤ تو آپ کو مہنگا ملتا ہے، جب بیچنے جاؤ تو آپ کو، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بنیادی طور پر مزدوری۔ ٹھیک ہے، مزدوری پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ اچھا خریدنے یا بیچنے کی، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ گولڈ کی مارکیٹ میں قیمت کیا ہے، گولڈ اٹ سیلف
نہ کہ اس کی بنائی اور اس کے اوپر جو پالش ہے اور باقی سب کچھ لگوائی مزدوری میں وہ نہیں شامل ہوگی. پیور گولڈ کی کیا قیمت ہے؟ اور پھر آپ کے پاس جو بھی اس کا قیرات کا ہے 24 کیرٹ ہے یا 22 ہے یا 18 ہے تو اس کی کیا قیمت ہے؟ اس میں بہت کم فرق ہوتا ہے. اس کی ایک ہی ویلیو ہوتی ہے اور ایک ہی قیمت ہوتی ہے. یہ خرید و فروخت میں فرق ہوتا ہے اس وقت جب آپ نئی چیز خریدتے ہیں تو پھر اس میں اس کے نئے پن کی وجہ سے اور اس کے ڈیزائن پر بھی فرق ہوتا ہے. مختلف کاموں پہ مختلف قیمت بن جاتی. ٹھیک، یہی ہم نے پڑھا کہ اعتبار سال ختم ہونے کا ہوگا اور اس وقت سے سال شروع ہوگا جب وہ مال صاحب نصاب میں شامل ہوگا. یعنی وہ نصاب میں اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے جو زکوٰۃ میں آتا ہی نہیں، مثلا کسی نے ایک چھاوڑی لگائی چند 100 کی اور سال میں وہ چند ہزار تک پہنچ گیا، تب اس میں یہ نہیں ہوگا کہ اس کی اس دن سے چند 100 والے دن سے اس کا سال پورا کیا جائے. جس دن سے وہ اس کیٹیگری میں شامل ہوگا جب نصاب. الاصل شہد کی پیداوار سے عشر ادا کرنے کا حکم ہے. عن عبداللہ ابن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ اخذ من العسل العشر رواہ ابن ماجہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے شہد سے عشر لیا ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. پیچھے ہم نے کیا پڑھا کہ پھلوں میں سے، سبزیوں وغیرہ میں سے جو زمین خود اپنے آپ کو سینچتی ہو یعنی بارش وغیرہ سے، اس میں سے 10واں حصہ، اور جو زمین ٹیوبل وغیرہ سے ہو یعنی ہاتھ کی محنت سے یا اس پہ خرچ آتا ہو اس کو